الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترزقون بضعفائكم، أو كما قال سيدنا وقرة أعيننا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. حضرات گرامی، معزز سامعین، ہمارے عزیز کرم فرما جناب مولانا شاہد صاحب سلم اللہ تعالی اللہ ان کی صحت میں برکت عطا فرمائے، عافیت و سلامتی کے ساتھ ان کو ان نسلوں کو باقی رکھے۔ پہلے بھی کرم فرمائے گئی کہ آپ حضرات کی زیارت کا اور آپ حضرات کے درمیان کچھ دینی باتیں عرض کرنے کا اللہ نے موقع بخشا، اور آج بھی انہیں کی برکت اور انہیں کا واسطہ ہے کہ آپ حضرات کے درمیان حاضری کا اللہ نے شرف اور موقع بخشا۔ اللہ رب العزت اس حاضری کو میرے لیے اور سبھی سامعین کے لیے باعث خیر اور باعث برکت بنائے۔ ابھی نماز جمعہ سے پہلے، یہاں آنے سے پہلے طبیعت اس قدر کچھ متاثر ہے کہ سر میں تیز درد تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کس طریقے سے آپ حضرات کی خدمت میں تین بات عرض کروں، لیکن ہمت کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب دینی باتیں کرنے کا آدمی ارادہ اور خیال کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو صحت بھی دے دیتے ہیں۔ طبیعت میں بہت زیادہ ناسازی اور سر میں شدید درد، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ اب آپ حضرات کی زیارت کر کے اور آپ حضرات کے درمیان بیٹھ کر کے اچھا محسوس ہو رہا ہے، اور ہمت ہو رہی ہے کہ کچھ دینی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ جو قرآن کریم کی آیت اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا تعلق تقریباً ہمارے گھرانوں سے ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ذکر فرماتے کہ لوگوں، تم اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ عام طریقے سے ہمارے گھرانوں میں جو نااتفاقیاں پیدا ہوتی ہیں تو اس کی جو بنیادی وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ یا تو سخت مزاجی ہے، ذمہ داری کی، یا ناانصافی ہے۔ اگر وہ انصاف سے کام بھی لیتا ہے تو مزاج کے اندر ایسی سختی ہے اور ایسی شدت ہے کہ جس کی وجہ سے گھر کے لوگ اس سے متنفر رہتے ہیں، بچے پریشان رہتے ہیں، اور بڑے فخری انداز میں آدمی اپنے دوستوں میں، اپنی مجلس میں کہتا ہے کہ میری گھر میں حیثیت اور اہمیت اتنی ہے کہ جب میں گھر میں چلا جاتا ہوں تو بیوی اور بچوں کی ہمت نہیں کہ میرے سامنے ذرا بھی آواز نکالنے، میرے سامنے ذرا بھی چوں کرنے، بالکل بچے خاموش رہتے ہیں۔ بیوی کی ہمت نہیں کہ ذرا سا بھی میرے سامنے اف بھی کر دے۔ فخری انداز میں آدمی بیان کرتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اصلاً فخریہ باتیں وہ ہوتی ہیں جو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوں، اور ان کے طریقے سے ہٹ کر کے جتنی بھی باتیں ہیں، چاہے وہ میرے دل کو یا تمہارے دل کو کتنی بھی بھلی معلوم ہوتی ہوں، کتنی بھی اچھی معلوم ہوتی ہوں، لیکن اگر طریقے نبوت سے وہ ہٹ کر کے ہیں تو کوئی سوال ہی نہیں کہ ان میں خیر پیدا ہو جائے، ان میں کوئی برکت آ جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو یہ تھا کہ جب گھر میں تشریف لاتے تو گھر کے بچے وہ اس کندھے پر چڑھتا اور وہ اس کندھے پر چڑھتا، اور کوئی رسول اللہ کی
پگڑی کو اتار کر کے ایک طرف رکھ دیتا اور کوئی سا زلفیں پکڑ کر کے کھینچتا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ ان کی نواسی ہیں امامہ، حضرت زینب کی بیٹی ہے، رسول اللہ کی بیٹی ہے ایک زینب، زینب کی بیٹی ہے امامہ، حضرت ابو العاص کی بیٹی، حضرت ابو العاص داماد ہیں. تو حضرت امامہ کو کندھے پہ بٹھا کر کے، کندھے پر، بخاری شریف میں روایت آتی ہے، کندھے پہ بٹھا کر کے اللہ کے رسول نماز پڑھتے ہیں. اور جس وقت رکوع میں جاتے ہیں تو آہستہ سے اس بچی کو گردن پر لے آتے ہیں، اور جب سجدے میں جاتے ہیں تو آرام سے سجدے میں یوں جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور جب قریب ہوتے ہیں سجدے کے تو بچی کا بازو پکڑ کر اس کو بازو میں بٹھا دیتے ہیں. دونوں سجدے کرتے ہیں، اور جب دوسرے سجدے کے لیے رکعت کے لیے ایسے اٹھتے ہیں سیدھے تو اس بچی کو پھر کندھے پر بٹھا دیتے ہیں، اور کندھے پر بٹھا کر کے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، نفل نماز بھی کرتے ہیں. نوازی ہے. کندھا کس کا ہے؟ تمام نبیوں کے سردار کا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پہ سوار ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول کی زلفیں یوں پکڑ کر کے، ایسے پکڑ کر کے، اور اس طریقے سے چلاتے ہیں رسول اللہ کے جیسے ایک سوار اپنے گھوڑے کو چلاتا ہے. اس کی لگام پکڑ کر کے اس طریقے سے گھوڑے کو چلاتا ہے. حضرت حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زلفیں جن کے اوپر فدا اور شیدا ہیں پورے، ان زلفوں کو پکڑ کر کے اس طریقے سے رسول اللہ کو چلاتے ہیں، اور اللہ کے رسول گھٹنوں کے بل ان کے لیے چل رہے ہیں، اپنے بیٹے کے حضرت حسین گھٹنوں کے بل چل رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے اور کہنے لگے واہ کیا شاندار سواری ہے، واہ کیا شاندار سواری ہے. چونکہ اللہ کے رسول جس کے لیے سواری بن جائے تو اس سے شاندار سواری کیا ہوگی. تو فرماتے واہ کیا شاندار سواری ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تو عمر تم نے سواری تو دیکھ لی کہ کتنی شاندار ہے، یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنا شاندار ہے. اس سے زیادہ شاندار اور سعادت مند سوار کون ہو سکتا ہے کہ جس کو سواری مل جائے رسول اللہ کی پیٹھ، جو رسول اللہ کی پیٹھ پر سوار ہو. اس سے زیادہ سعادت مند، اس سے زیادہ نیک بخت، اس سے زیادہ خوش نصیب سوار اور کون ہو سکتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم نے سواری تو دیکھ لی، سوار بھی تو دیکھو کتنا شاندار ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بچوں کے ساتھ بڑھتا ہونا. اسی لیے بچوں کے دلوں کے اندر والد کی یا دادا کی محبت اس قدر بس جاتی ہے کہ پھر وہ والد کے بھی قریب لگتے ہیں، دادا کے بھی قریب لگتے ہیں. اور اگر مزاج یہ ہے کہ دادا یا والد جب بھی بچہ قریب لگتا ہے اس کو جھڑک دیتے ہیں، حقارت کے ساتھ اس کو دھمکا دیتے ہیں، اگر یہ مزاج ہمارے اندر آیا تو بچوں کے دلوں کے اندر ایسی نفرت بیٹھتی ہے کہ وہ جوان ہونے کے بعد بھی اپنے والد اور اپنے دادا کے قریب نہیں رہتے. تو معاشرتی زندگی میں ضروری ہے کہ بچوں کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کریں جیسا ان کا مزاج ہے. رہی بات بیوی کی، تو بیوی کا جو مسئلہ ہے دوستو وہ شریک حیات ہے، وہ لائف پارٹنر ہے، وہ کوئی باندی اور کوئی غلام نہیں ہے کہ اس کے ساتھ باندی جیسا برتاؤ کرے. سب سے زیادہ اہم ترین شخصیت، سب سے اونچے اور اعلیٰ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے اعلیٰ اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا، ان سے زیادہ حسین پیدا ہی نہیں کیا، ان سے زیادہ پاکیزہ مقدس کردار کا مالک کوئی ہے ہی نہیں. یعنی کہ اللہ کے بعد اگر کسی شخصیت کا نام ہے، تمام مخلوقات میں ملائکہ بھی ان کی ہمسری اور برابری نہیں کر سکتے. وہ فرشتہ جو رسول اللہ کے پاس وحی لاتا ہے، پیغام لاتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن سکھاتا ہے، نماز سکھاتا ہے، معراج کے لیے اوپر لے کر کے جاتا ہے، ہر موقع پر تسلی کا سامان بنتا ہے، لاکھوں سال اس کی عمر ہے، تمام فرشتوں کا سردار ہے، تمام فرشتوں سے آگے اس کی رسائی ہے. لیکن ایک موقع ایسا آتا ہے
کہ وہ بھی جا کر کے کہہ دیتا یا رسول اللہ میری انتہا یہیں تک ہے، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، آگے آپ اکیلے تشریف لے جائیں گے، اگر میں آگے چلا گیا تو اللہ کے جاہ و جلال کی وجہ سے میرے پر چل جائیں گے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام باوجود اتنا اونچا مقام اور درجہ رکھنے کے لیکن رسول اللہ سے نیچے ہی ہیں۔ تمام مخلوقات جتنی بھی اللہ نے بنائی ہیں ان میں سب سے اعلیٰ، سب سے عظیم، سب سے زیادہ مقدس ترین شخصیت اگر وہ کوئی ہے تو وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتوں فرماتی ہیں کہ جب میں روٹیاں بناتی تھی تو اللہ کے رسول میرے قریب آ کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے، اور میں روٹیاں بنا رہی ہوں اور میرے شوہر میرے خاوند رسول اللہ چولہے میں آگ جلاتے ہیں، اندازہ کہ چولہے میں آگ جلاتے ہیں، اور میں روٹیاں بنا رہی ہوں، رسول اللہ پیڑے بنا رہے ہیں، پیڑے تیار کر کے مجھے دے رہے ہیں۔ کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام نبیوں کے سردار، اور وہ ذات ہے کہ فرماتے ہیں کہ تمام جنتوں کی کنجیاں اور چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی، تمام جنتوں کی چابیاں اللہ رب العزت مجھے سونپ دیں گے، میرا حوالے فرما دیں، اور سب سے پہلے منصرات سے میری امت گزرے گی۔ بہت سارے فضائل اور مناقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ بیان کرتے رہے، لاکھوں کتابیں لکھی گئی لیکن کوئی ان کے پورے مناقب، ان کی پوری خوبیاں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ تو ان کی شان تو یہ ہے کہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ جو ان کی بیویاں ان کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں، اور ہمارا حال دوستوں یہ ہے کہ اگر سالن ذرا سا ٹھنڈا مل جائے، یا کہ نمک مرچ کچھ اوپر نیچے مل جائے، یا روٹیاں کچھ ٹھنڈی ہوں، یا کپڑوں پر پریس نہ ہو، یا کہ موزے ملنے میں دیر ہو جائے، یا جوتوں پر صحیح طرح پالش ہو، یا جوتا ایک کہیں رکھا گیا دوسرا کہیں رکھا گیا، یا بستر صحیح سے نہیں ہوا، یا وقت پر کھانا تیار نہیں ہوا، تو دیکھیں میرے اور تیرے تیور کیا ہوا ہے، دیکھ میرے تیرے تیور کیا ہو رہا ہے۔ حالانکہ وہ بیچاری معذرت بھی کرتی ہے کہ مجھے بچوں میں دیر ہو گئی، ذرا دودھ دیر سے آیا، سالن بننے میں اس لیے تاخیر ہو گئی، وہ معذرت کر رہی ہے، لیکن آپ کی اور میری بد مزاجی اس کی معذرت کو قبول کرنے کو تیار نہیں۔ بعض اللہ کے بندے ایسے کہ صبح ڈاڑیاں ہو گئی، پوتے پوتیاں ہو گئی، نواسے نواسیاں ہو گئی، لیکن مزاج کا جو بےہودگی اور بدتمیزی ہے وہ اس موقع پر بھی سامنے آتی ہے کہ جب چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تیرے ارد گرد گھومتے ہیں، تیرا نواسا تیری نواسی، تیرا پوتا تیری پوتی تیرے قریب ہیں، تیری داڑھی سفید ہو گئی، دادا بن گیا، نانا بن گیا، لیکن لحاظ اب بھی تیری زبان کے اندر نہیں، اپنی بدتمیزی سے پیش آتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ۔ یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہوں، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہوں، وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور ان اخلاق میں سب سے اچھے اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ لیکن دوستو اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ بیوی کا حقوق، بچوں کا حقوق اپنی جگہ ہے۔ ضروری ہے کہ آدمی کو اپنی بیوی اور بچوں کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بوڑھے ماں باپ کی حق تلفی نہ کی جائے، اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک اور برا برتاؤ نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے تو اپنے بچوں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر کے گھماتا ہے، اپنے بچوں کے لیے اچھی اچھی چیزیں لاتا ہے، ٹوفیاں لاتا ہے، چاکلیٹ لاتا ہے، اچھے سے اچھے کپڑے لاتا ہے۔ ایک وقت وہ تھا جب تیرا بوڑھا باپ تجھے بھی اسی طرح کندھے پر بٹھا کر کے گھومتا تھا، اور فخری انداز میں بتاتا یہ میرا بیٹا ہے۔ جس انداز سے آج تو اپنے بچے کو لے کر کے جاتا ہے، تیرا بوڑھا باپ بھی اسی طریقے سے لے کر کے جاتا تھا۔ آج وہ چارپائی پر پڑا ہوا ہے باہر کے حصے میں، تیری بیوی تیرے بچے اندر رہتے ہیں، تو گھروں سے بھری تھیلی سامان لے کر کے اسی کے پاس سے گزرتا ہے، وہ بوڑھا باپ یا بوڑھی ماں تیری طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور تو ان کو نظر انداز کر کے اندر کے حصے میں چلا جاتا ہے۔ اس کو تیرے گھروں کی ایسی کوئی خاص ضرورت نہیں، اس کو
کو تو صرف ضرورت اس بات کی کہ جب تو باہر سے آئے تو 2-4 منٹ ان کے پاس بیٹھ کر کے محبت سے بات کرتے، جب تو گھر سے باہر جائے تو 2-4 منٹ ان کے ساتھ بیٹھ کر کے ان کی دعائیں دے کر کے چلا جائے، جب تو گھر میں داخل ہوتا ہے تب بھی ان کی طرف نظر نہیں کرتا، جب تو باہر اپنی ڈیوٹی پر اپنے کام پر جاتا ہے جب تو ان کی طرف تیرا خیال نہیں ہوتا، اس کے باوجود وہ بوڑھی ماں وہ بوڑھا باپ تیرے لیے پھر بھی دعا کرتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ایک واقعہ پیش آیا، میں تو ٹہل گیا جب وہ واقعہ میں نے سنا اپنے بڑے بھائی سے کہ ایک ایسا ظالم اور بد نصیب اور بدبخت تھا کہ اس نے اپنے ماں باپ کو چارپائی پہ باندھ کر کے ان کی پٹائی کی، بوڑھے ماں باپ، صرف اس لیے کہ پراپرٹی میرے نام کر دی جائے۔ انہوں نے عاجز آ کر پریشان آ کر کے پراپرٹی ان کس کے نام کر دی، لیکن جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ سلوک نہیں کرے گا تو کہیں نہ کہیں زندگی میں اس کو مصیبتوں کا سامنا ضرور ہوگا۔ ایک وقت آیا، کچھ دنوں کے بعد اس کا ایک مرڈر کیس میں نام آیا اور اس کو پھانسی کی سزا ہو گئی۔ جب پھانسی کی سزا ہوئی تو وہی بوڑھا باپ، ماں تو چلی گئی گزر گئی، وہی بوڑھا باپ کہ جس کو چارپائی پہ باندھ کر کے اور پٹائی وہ کرتا تھا اور ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا تھا، وہی بوڑھا باپ اپنے دامن کو اس طریقے سے پھیلا کر لوگوں سے بھیک مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مجھے کچھ پیسے دے دو اور کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، اتنے پیسے جمع کرنے ہیں تاکہ میرے بچے کی جان بچ جائے، اسے پھانسی کی سزا نہ ہو۔ وہی بوڑھا باپ کہ جس کو مار کر کے زبردستی اس ظالم نے پراپرٹی اپنے نام کرائی، وہی بوڑھا باپ اپنا دامن پھیلائے ہوئے لوگوں کے درمیان گھومتا ہے اور رو کر کے لوگوں سے فریاد کرتا ہے کہ مجھے پیسے دے دو، میں اپنے بچے کی جان بچا لوں گا، میرے بیٹے کو پھانسی نہیں ہوگی۔ اتفاق کی بات ہے کہ پیسے بھی جمع ہو گئے، اتنا چندہ بھی اس کے پاس ہو گیا اور پیسے بھی جمع ہو گئے، لیکن جان پھر بھی نہ بچ سکی۔ کبھی کبھی انسان زندگی میں ایسے غلطی کر بیٹھتا ہے کہ پھر آپ کتنی بھی دعا کریں، کسی بھی اللہ والے سے کرائیں، کسی بھی بزرگ سے کرائیں، فیصلہ وہاں ہو چکا، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ لا یبدل القول لدی، جو بات ہمارے یہاں فیصلہ کن ہو چکی ہے اس کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ اصل موقع اس وقت ہے کہ جب اللہ نے آپ کو اختیار کیا، طاقت دی آپ کو، اس موقع پر اگر آپ صحیح چلے تو اللہ کے یہاں آپ کے حق میں فیصلے صحیح ہو، لیکن اگر اپنے طاقت کے نشے میں چور ہو کر اپنے بوڑھے ماں باپ کی طرف آپ نے التفات نہیں کیا اور ان کی طرف توجہ نہیں کی، مزید ان کے اوپر زیادتی کی، تو یاد رکھیے دوستو، اس موقع پر پھر اللہ کے یہاں فیصلے دوسرے ہوتے ہیں، پھر اس فیصلے کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ حضرت حیوہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بہت بڑے محدث بھی تھے۔ حضرت حیوہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے۔ میں اس کے اوپر سنا رہا ہوں کہ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، تم سبوں نے بے سوا پائی ہوئی، لوگوں تم یقین جانو کہ تمہارے گھروں میں جو بوڑھے ہیں، جو کمزور ہیں، جو بیمار ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے کمزور ہوتے ہیں، بیمار کمزور ہوتے ہیں، بوڑھے ماں باپ کمزور ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں تمہارے گھر میں جو کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، بچے، ان کی برکت سے رزق ملتا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ ہماری محنت کی وجہ سے ملتا ہے، تم سمجھتے ہو ہمارے ہنر اور کمال کی وجہ سے ملتا ہے، نہیں، تمہارے گھر میں جو کمزور لوگ ہیں ان کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق دیتے کہ میرے پیارے نبی کا فرمان ہے۔ حضرت حیوہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے، ان کی مجلس میں جب وہ حدیث پڑھاتے تھے، سینکڑوں ان کے تلامذہ، ان کے شاگرد بیٹھے رہتے تھے۔ ان کی بوڑھی ماں تھی جس کی عمر تقریباً 100 برس تھی، 100 برس ان کی عمر تھی، وہ بھول جایا کرتی تھی۔ ابھی کوئی کام کیا، تھوڑی دیر میں بھول گئی، پھر کام کیا، پھر بھول گئی۔ انہوں نے اپنے گھر میں مرغی کے بچے پالے ہوئے تھے اور اپنے بیٹے حیوہ کی ذمہ داری لگائی تھی کہ جب وہ سبق پڑھانے کے لیے گئے، حدیث پڑھانے کے لیے جائیں تو مرغیوں کو پانی اور دانا وغیرہ ڈال کر کے تب جائیں۔ حضرت حیوہ جب گھر سے آتے تھے تو وہ پانی
رکھ کر کے اور دانا وغیرہ ڈال کر کے مرغیوں کو تب سبق پڑھانے کے لیے آتے تھے۔ اب وہ تھوڑی دیر میں وہ دانا ختم ہو جایا کرتا تھا، ماں دیکھتی تھی کہ دانا نہیں ہے، اب اسی کے سامنے دانا ڈالا، اسی کے سامنے پانی رکھا، لیکن وہ بھول جایا کرتی تھی، اس لیے وہ ایک ڈنڈا لے کر کے اور حیوا کے پاس آتی تھی۔ اب سامنے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، اس زمانے میں بڑے سے بڑا بزرگ کون برداشت کر لے گا اس چیز کو؟ سامنے تلامذہ بیٹھے ہیں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں، حیوا مسند حدیث پر، حدیث کی مسند پر بیٹھے ہوئے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، سامنے سے بوڑھی ماں آ رہی ہے اور وہ کہتے ہیں اینا ابن حیوا، اینا ابن حیوا، میرا بیٹا حیوا کہاں ہے، میرا بیٹا حیوا کہاں ہے؟ حضرت حیوا اشارہ کرتے ہیں تلامذہ کو کہ راستہ دے دو، وہ سامنے آتی ہے اور حیوا کو جو ان کے ہاتھ میں ڈنڈا وغیرہ ہوتا ہے وہی مان کر کے کہتی ہیں کہ یہاں آ کر کے سبق پڑھانا شروع کر دیا، ان مرغوں کے بچوں کو دانا کون رکھے گا؟ ان کی شرافت دیکھیے کہ ایک مرتبہ بھی وہ اللہ کا بندہ اپنی زبان سے یہ نہیں کہتا تھا کہ ماں تمہارے سامنے ہی تو میں رکھ کر کے آیا ہوں، تمہیں بھول لگ جاتے، تم بھول جاتے، نہیں، ہرگز نہیں کہتے تھے، صرف اس لیے کہ میری ماں کو یہ بات اچھی نہیں لگی، میری ماں کو اس بات کا احساس ہوگا، اس لیے خاموشی کے ساتھ اور انتہائی شرافت کے ساتھ نظریں جھکا کر کے ماں کے پیچھے پیچھے چل جایا کرتے تھے، جا کر کے ماں کی تسلی اور اطمینان کے لیے پھر دانا ڈالتے تھے، پانی رکھتے تھے۔ کبھی کبھی ایک دن میں کئی مرتبہ اس طرح کا واقعہ پیش آ جایا کرتا تھا، لیکن اللہ کا بندہ ایک مرتبہ بھی اپنی ماں سے نہ معذرت کرتا تھا اور نہ اپنی ماں سے کہتا تھا کہ ماں میں تو پانی تیرے سامنے ابھی 2 گھنٹے پہلے رکھ کے کھایا ہوں، 1 گھنٹہ پہلے رکھ کر کھایا ہوں، کچھ نہیں، خاموشی کے ساتھ چلے جاتے تھے۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ ایک روز جب ماں آئی اور ڈنڈا مارا تو اتفاق کے 2 سے ڈنڈا سر میں لگ گیا، اور سر میں لگا تو سر میں یہاں پھٹ گیا، خون نکل گیا۔ اب حیوا خاموشی کے ساتھ ماں کے پیچھے پیچھے چل گئی، جا کر کے دانا رکھا، پانی رکھا، اور جب واپس آئے تو سر کے اوپر زخم کے اوپر پٹی بندھی ہوئی تھی، اور آ کر کے جب پڑھانا شروع کیا تو رونے لگے، اس لیے کہ اگر سر میں زخم ہو اور آدمی بولے تو اس موقع پر وہ درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے اس زخم میں، خاص طور سے کہ پورا حصہ کہیں بھی تکلیف ہوگی تو بولتے ہوئے آدمی کو وہ تکلیف اور زیادہ محسوس ہوگی۔ اب جیسی حضرت نے پڑھانا شروع کیا اور سر میں وہ تکلیف ہوئی، وہ سر میں جو زخم تھا اس میں جب تکلیف زیادہ تو رونے لگے، ان کو روتا دیکھ کر ان کے ایک شاگرد نے کہا کہ حضرت روزانہ آپ کی ماں آتی ہے، آپ کو ڈنڈے مارتی اور آپ خاموشی سے ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں، میں آپ کو ایک تدبیر، ایک طریقہ بتاتا ہوں، آپ اس کو اختیار کر لیں، اور طریقہ یہ ہے کہ روزانہ جب آپ پانی بھی رکھ دیتے ہیں، دانا بھی ڈال دیتے ہیں، جب گھر سے آپ تشریف لائیں پڑھانے کے لیے تو باہر سے دروازہ بند کر کے تالا لگا دیا کریں۔ اب ماں 2-4 مرتبہ دروازے کو کھٹکائے گی، دستک دے گی، اور جب دیکھے گی کہ دروازہ باہر سے بند ہے واپس بیٹھ جائے گی، جب تک آپ واپس جائیں گے آپ کی والدہ کو یہ بھی یاد نہیں رہے گا کہ دروازہ باہر سے بند تھا، اس لیے وہ تو بھول جاتی ہے، آپ کی والدہ کو یاد نہیں رہے گا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بیٹے تجویز تو تیری بہت اچھی ہے، تجویز تو تیری بہت اچھی ہے، تدبیر اچھی ہے، لیکن اگر میں نے اپنی ماں کے گھر کے دروازے پر تالا لگا دیا تو میرے خوابوں پر تالا پڑ جائے، میرے خوابوں پر تالا پڑ جائے۔ انہوں نے حضرت میں سمجھانے، شاگرد نے کہا حضرت میں سمجھانے کے، کہنے لگے حضرت حیوا کہ جب میری ماں مجھے ڈنڈا مارتی ہے اور ڈنڈا لگتا ہے، کبھی یہاں لگتا ہے، کبھی یہاں لگتا ہے، کبھی یہاں لگتا ہے، کبھی سر میں لگ جاتا ہے، تو رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خان میں تشریف لاتے ہیں اور اللہ کے رسول مجھ سے پوچھتے ہیں کہ حیوا آج تیری ماں نے مجھے کہاں ڈنڈا مارا؟ میں کہتا ہوں یا رسول اللہ یہاں مارا، یا رسول اللہ یہاں بھی مارا۔ تو اللہ کے رسول اپنا دست مبارک ایسے رکھتے ہیں، اللہ کی قسم ان کا ہاتھ رکھنا ہوتا ہے کہ میری ساری تکلیف اور درد دور ہو جاتا ہے، میرا کوئی درد اور تکلیف نہیں ہے۔ اگر میں نے اپنی ماں کے ساتھ
کے برتاؤ کر لیا تو میرے پیارے نبی جو روزانہ خان میں آ کر کے مجھے اطمینان دلاتے ہیں، تسلی دیتے ہیں اور اپنا دست مبارک، اپنا مبارک ہاتھ میرے درد کی جگہ پر رکھتے ہیں تو وہ ہاتھ رکھنا بند کر دیں گے اور میرا یہ خوابوں کا سلسلہ دور ہو جائے گا۔ تو دوستو یہ ہے کہ بوڑھے ماں باپ کی بنا وجہ کی ڈانٹ ڈپٹ اگر آپ برداشت کر دیں گے تو یقین جانیں کہ وقتی طور سے تو آپ کو احساس ہوگا۔ میری والدہ ہیں تقریباً 85-90 سال ان کی عمر ہے، میں روزانہ جاتا ہوں اپنی والدہ کے پاس مستقل پابندی سے، روزانہ اپنی والدہ کے پاس، چونکہ میں مدرسے میں جاتا ہوں، والدہ ذرا تھوڑی پڑھتے ہیں تو مغرب سے عشاء کے درمیان کا جو وقت ہے مجھے اپنی والدین کے پاس جانا ہی جانا ہے۔ تو اتفاقی طور سے میری والدہ کو بھول لگ جاتی ہے، عمر چونکہ 90 سال کے آس پاس بھول جاتی ہے، تو جب بھی میں جاتا ہوں تبھی کہتی ہے کہ کئی دن میں آیا ہے، میں روزانہ تیرا انتظار کرتی ہوں تو کئی دن میں آیا ہے، ہر مرتبہ یہی کہتے ہیں کہ 3-4 دن میں آیا، 8 دن میں آیا۔ میں صرف اس وجہ سے کہ میری والدہ کو احساس ہوگا کہ اس کو بھول رہتی ہے، میں کبھی ان کی پریشانی چوم لیتا ہوں، کبھی ان کا ہاتھ چوم لیتا ہوں، کبھی اگر کوئی بات ہوتی ہے تو میری والدہ یہاں رخسار پر ایسے مانگتی، ایسے مانگتی، اللہ کی قسم وہ مجھے بہت پیار ہے، ان کا یہ ماننا میرے لیے دعا ہے، میرے لیے سعادت ہے، میرے لیے نیک وقتی ہے کہ جب تک والدہ کا سایہ ہے تو وہ وہی جان سکتے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کی قدر دان ہو اور ان کے ماں باپ زندہ ہو۔ تو خوب ادا کیجیے اپنے گھر والوں کا حق، اپنی بیوی کا بھی، اپنے بچوں کا بھی۔ لیکن دوستو اگر آپ نے اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو فراموش کر کے تو یقین جانیے کہ مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اس کا ایک صحابی کا قصہ ہے، لیکن چونکہ بات ہمارے مولانا نے فرمایا کہ 10-5-7 منٹ آپ بات کر لیجیے گا، تو اس لیے یہی اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور میرا اپنا معمول بھی یہی ہے کہ جتنی دیر کا وقت ملتا ہے میں اتنی دیر بات کرتا ہوں۔ میں اچھا نہیں سمجھتا کہ لوگ گھڑیاں دیکھیں اور لوگ بار بار گھڑی کی طرف نظر اٹھائیں، مجھے یہ بات اچھی معلوم ہے۔ جتنی بات ہو چاہے 10 منٹ کی ہو، 20 منٹ کی ہو، لیکن دلچسپی سے لوگ سنیں اور شوق کے ساتھ سنیں، وہ مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے، بنسبت اس کے کہ میں 1 گھنٹہ بیان کروں اور لوگ گھڑیوں کی طرف نظر اٹھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت حقوق کی ادائیگی میں ہمیں ہر طریقے سے اللہ حوصلہ بخشے اور اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت توازن بنا کر کے ہم گھر میں رکھیں، اس لیے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا